جب ہم کچھ نہیں کر پاتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ زلزلے میں یا آفات میں یا سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگ امدادی کارروائی کے انتظار میں جب وہ ہوتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے دماغ میں کیا کیفیات چل رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے اور ساتھ میں دعا کر رہے تھے۔ دعا ایک ایسا میڈیم ہے جو ہر دنیا کے خطے میں پائے جانے والے ہر انسان کسی نہ کسی صورت میں کرتا ہے، اور چاہے وہ مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس کا واسطہ دعا سے ضرور پڑا ہے اور وہ دعا کی طاقت کو مانتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام گوہر ایوب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج ایڈوانس سوشل ٹاک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے دعا پر کہ دعا کا سائنسی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور سائنس دعا کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہمارا مذہب دعا کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور وہ کون سا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم اپنی دعا کو زیادہ پر اثر بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ میری شروع سے یہ کوشش رہتی ہے کہ میں مذہب اور سائنس کے درمیان میں ایک متوازن تعلق کو ایکسپلین کر سکوں، اسے آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کر سکوں۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو اس کے اوپر ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں دعا سے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور اسے بارہا آزمایا ہے، اس کی طاقت کو۔ تو کوشش کروں گا کہ وہ سارے تجربات، سارے احساسات اور جذبات آپ کے سامنے رکھ سکوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دعا کا سائنسی بیک گراؤنڈ کیا ہے، سائنس دعا کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہمارا مذہب دعا کے بارے میں کیا کہتا ہے، یا کوئی بھی دنیا کا مذہب سائنس کے بارے میں کیا مذہب دعا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، اسے سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو برین ہے وہ فزیکل ہے، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ خود سے سوچ نہیں سکتا۔ اسے سوچیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اسے سوچیں ملتی ہیں ہمارے تھاٹ سے یا ہمارے مائنڈ سے۔ مائنڈ ایک فزیکل نہیں بلکہ ایک ورچوئل تھنگ ہے، جبکہ برین جو ہے وہ ایک فزیکل تھنگ ہے، یعنی اس کا وجود ہے، طبعی وجود موجود ہے، جبکہ جو مائنڈ ہے وہ فزیکل نہیں ہے، وہ ورچوئل ہے۔ جیسے کہ ہمارا جسم ہم ایک حیثیت رکھتا ہے، فزیکل حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہماری روح ایک فزیکل حیثیت نہیں رکھتی، لیکن جسم کے اندر اگر روح موجود ہوتی ہے تو یہ روح ہمارے جسم کو مختلف قسم کی طاقتیں فراہم کرتی ہے، جس سے ہمارا جسم چلتا ہے اور بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ کو طاقت کہاں سے ملتی ہے، تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی دریافت اور پہلی دریافت کیا تھی؟ وہ تھی کہ وہ سوچ سکتا ہے، اس کے پاس سوچنے کی طاقت ہے۔ تو سوچ مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور سوچ جب مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے تو مائنڈ برین کو سگنل دیتا ہے، اور برین کو جب سگنل ملتے ہیں تو ہمارے جسم میں مختلف قسم کی افعال شروع ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز یا کیمیکل ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب پوچھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، کیا سوچ بدلنے سے یا سوچنے سے ہم اپنے جسم کے اندر تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں؟ اور کیا جسم کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کائنات کے اندر جو مختلف ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں؟ تو کیا میں یہاں پر یہ پوچھوں گا کہ کیا بنا سوچے سمجھے اس کائنات کے اندر جو انسان تبدیلیاں آج تک لا چکا ہے وہ ممکن ہوتی؟ یقیناً نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ سوچ اور یہ یعنی کہ تھاٹس، مائنڈ اینڈ برین کا تعلق کیا ہے، اور اسپرٹ کا، روح کا اور جسم کا تعلق کیا ہے، تو اور یہ کس طرح سے اس کائنات پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کائنات کی چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اسے سمجھنے کے لیے ہم سائنس سے جب یہ پوچھتے ہیں تو سائنس کہتی ہے کہ یہ دنیا مادی طور پر میٹر سے بنی ہے، میٹر مختلف حالتوں میں ہے، 5 حالتوں میں اب تک ہم اسے اچھی طرح سے جان چکے ہیں، اور جو 5 حالتیں ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔
وہ بعد میں پھر کبھی کر لیں گے. تو پھر یہ پوچھا جائے کہ مادی حالتوں سے ان مادی حالتوں کو ایکٹیویٹ کون کرتا ہے, چلاتا کون ہے؟ تو سائنس کہتی ہے کہ اسے انرجی چلاتی ہے, اسے مختلف طاقتیں چلاتی ہیں, جیسے کہ آپ اور اس انرجی کی مختلف قسمیں ہیں. تو وہ انرجیز کہاں سے آتی ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ انرجی ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی, اسے کسی نے نہیں بنایا. تو مذہب اسے کہتا ہے کہ وہ گاڈ ہے, اور سائنس اسے کہتی ہے کہ وہ انرجی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ایک بیلنس تعلق ہے کہ جس طرح سے ہمارا جسم ہے اور پھر اس کے اندر ایک روح ہے, اور روح کو انسٹرکشن دینے یا جہاں سے جو اسی انرجی حاصل ہوتی ہے وہ اسپرٹ ہے, تو اسی طرح سے ہمارا دماغ ہے جو کہ ایک فزیکل حیثیت رکھتا ہے, اور پھر اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارا مائنڈ موجود ہے, اور مائنڈ کو جو ایکٹیویشن دیتی ہے یا انرجی ملتی ہے وہ سوچوں سے ملتی ہے. تو اسی طرح سے کائنات ہے. اور پھر کہا یہ جاتا ہے, فلسفی یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کا ایک یونیورسل مائنڈ ہے, یا اس کائنات کی روح موجود ہے, جسے آپ سائنس میں طاقت کہہ لیں, انرجیز کہہ لیں. تو اب ہم ان انرجیز سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ بدل کر کیا اپنی بیماریاں درست کر سکتے ہیں, اور اپنی بیماریوں کے ساتھ کیا دوسروں کی بیماریاں بھی درست کر سکتے ہیں, یا جو فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا وہ سوچ کو بدلنے سے کر سکتے ہیں؟ تو یہیں پر وہ نقطہ آتا ہے جسے ہم دعا کہتے ہیں, اور دعا ایک یونیورسل میڈیم کے طور پر کام کرتی ہے. یہ جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مذہب کو کے ماننے والوں کے لیے بھی اسی طرح سے کام کرتی ہے جیسے مذہب کے نہیں ماننے والے. یہ ایک یونیورسل ہے, اور جیسے ہی کسی انسان کی روح اور مائنڈ اس کائنات کی روح اور مائنڈ سے جڑتا ہے تو اسے اگر وہ پازیٹیولی انرجیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حاصل کر لیتا ہے, اور پھر وہ تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں جو وہ چاہتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے یہ ایک فزیکل ہے, لیکن اس کے اندر جو انرجیز ہیں وہ کرنٹ کے ذریعے آتی ہیں جسے آپ چارج کرتے ہیں, اور یہ ہر تھوڑی دیر میں اس کی چارجنگ جب کم ہو جاتی ہے تو آپ پھر اسے ایک انرجی سورس سے جوڑتے ہیں جس سے یہ چارج اپ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہو تو یہ پوری کائنات میں جو بکھرا ہوا ڈیٹا ہے اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا. تو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ ہم ایک جسم ایک فزیکل ایبلٹی رکھنے والے میٹر سے بنے ہوئے ہیں, اور پھر ہمارے اندر روح موجود ہے, اور یہ روح جب تک اسپرٹ سے نہیں جڑتی تو اور یہ رابطہ نہیں کر پاتی جو کائنات کی روح ہے یا اسپرٹ ہے اس سے, اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چارج کرنا پڑتا ہے, اور چارج کرنے کا بہترین طریقہ ہے دعا. تو اب ہم اگر مذہب سے پوچھتے ہیں, یقیناً آپ یہاں پر سائنس کا نقطہ نظر تو دعا کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب کوئی انسان کچھ نہیں کر پاتا تو پھر وہ دعا کرتا ہے. آپ نے بارہا ایسی اپنے جاننے والوں سے سنا ہوگا کہ کوئی بچہ موذی مرض سے جو کہ اسے موت کی طرف لے جا رہا تھا وہ اس سے صحت یاب ہو گیا کیونکہ سب لوگوں نے مل کر اس کے لیے دعا کی, اور ڈاکٹروں نے اپنی کوشش کی جسے آپ ہیلنگ پروسیس کہتے ہیں, میڈیٹیشن کہتے ہیں, تو وہ تندرست ہو گیا. یا کوئی شخص موت کے قریب سے ہو کر واپس آ گیا کیونکہ اس کے لیے دعا کی گئی. کیا وجہ ہے؟ اور پھر یہاں پر یہ بھی پوچھا جائے کہ کیا ایک انسان کی سوچ اس پر اگر اثر انداز ہوتی ہے تو کیا وہ دوسرے انسانوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے؟ تو یقیناً جن ماؤں کے بچے باہر ہیں, دور ہیں ان سے, تو وہ بارہا اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کوئی ایک طاقت ہے جو انہیں وہاں پر اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے اور انہیں بہت ساری مشکلات سے نکال دیتی ہے. اور کہیں پر دنیا کے کسی دور دراز ہزاروں میل دور اگر بچہ تڑپتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, تو ماں اس کے سگنلز کو محسوس کر لیتی ہے, اور ماں اسے فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا میں نے اچھا خواب نہیں دیکھا, خیریت سے تو ہو, اور وہ اس کے لیے ہر وقت دعا کرتی ہے. تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ
میرے والد صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بیٹا ڈاکٹر نے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اب آپ میری امی یعنی کہ ان کی وائف کہ آپ انہیں لے جائیں اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ ابو پلیز ایسا مت سوچئے گا، نہ کیجئے گا، میں بس چند گھنٹوں میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں، ہم ہاسپٹل بدل لیں گے، ہم ان کا علاج کریں گے۔ اور میں چند گھنٹوں میں ہزاروں میل دور کشمیر میں پہنچا اور جس ہاسپٹل میں تھا وہاں سے رپورٹس لیں اور پھر اسلام آباد کے پمس ہاسپٹل میں گئے۔ تو جب شام 8 بجے 7 سے 8 کے درمیان میں وہی سارے ٹیسٹ جو ایک دن پہلے ہوئے تھے دوبارہ کیے، تو ڈاکٹر نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اس میں تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، ایک معمولی سا انفیکشن ہے جو وائٹ سیلز کم ہونے کی وجہ سے باڈی پہ ہو گیا تھا، تو آپ ان کا خیال رکھیں صحت کا اور ان کو فریش جوسز پلائیے اور یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ جبکہ تھوڑی دیر پہلے یعنی صبح میں ڈاکٹر انکار کر گیا تھا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، انہیں نہیں بچا سکتے۔ تو وہ جو چند گھنٹے جو کراچی سے مجھے کشمیر پہنچنے میں لگے، تو اس کے درمیان میں میرے دماغ کی کیا کیفیت ہوگی یہ وہ اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس قسم کی سچویشن سے گزرے ہیں، یا میرے پورے خاندان کے وہ لوگ جو میری امی سے محبت کرتے ہیں، میرے بہن بھائی، ان کے بہن بھائی، ان کے دماغ کی کیا حالت ہوگی۔ اور یہ اتنا سیریس معاملہ تھا کہ میرے جو ابراڈ میں رشتہ دار ہیں وہ بھی شام تک اسلام آباد پہنچ گئے تھے کہ ڈاکٹرز نے انکار کر دیا ہے۔ اور یہ واقعہ 2012 میں پیش آیا اور میری ماں ماشاءاللہ سے آج بھی زندہ سلامت ہیں اور اپنی ساری سرگرمیاں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی ہیں۔ اللہ ان کا سایہ میرے اوپر سلامت رکھے اور تمام ماؤں کا ان کے بچوں پر سایہ سلامت رکھے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں انرجی دعا سے کیسے ملتی ہے، تو اسلام میں بڑا خوبصورت طریقہ کار بتایا گیا ہے دعا کے بارے میں کہ ہم کس طرح سے سب سے پہلے جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنے جسم کی جو سستی دور کرنے کے لیے ہم لیکوڈ یعنی کہ پانی کو استعمال کرتے ہیں، اور اس پانی کے لیے خاص ایک معیار ہے وہ ہونا چاہیے۔ جب اس سے اپنی سستی دور کرتے ہیں تاکہ ہماری جو کنسنٹریشن ہے، جو ہمارا فوکس ہے وہ اچھا ہو سکے، اور پھر ہمیں خاص طریقہ کار کے مطابق آ کر کھڑے ہوتے ہیں، رخ کرتے ہیں ایک خاص سمت کی طرف، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہم نیچر کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کائنات کی روح کو کہتے ہیں کہ تو سب سے عظیم ہے۔ مزید وہ کلمات ادا کرتے ہیں جو ہمارے اندر پازیٹیوٹی لے کر آتے ہیں، اور اگر ہم ان کلمات کو اپنی زبان میں سمجھتے ہیں اچھے سے، تو پھر اس کے اندر جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ دعائیں پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے ہم کائنات سے کہتے ہیں کہ ہم پر رحم کر، ہم پر انعام، ہمیں ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے چنے ہوئے لوگ ہیں، جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ہمیں برائیوں سے بچا۔ اور پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ جس نے اس کی تعریف کی، یعنی کہ اس کائنات کی روح کی تعریف کی، تو اس نے اس کی سن لی۔ اور اس طرح سے پھر ہم یہ سارا سر انجام دیتے ہیں عمل، اور پھر سجدے میں جب جاتے ہیں تو ہم اپنی پیشانی کو جب زمین کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم اس وقت یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم کائنات کی ان ساری انرجیز کے ساتھ اپنے دماغ کو اور اپنی روح کو ہم نے جوڑ دیا ہے، اور اس طریقے کار سے ہم دن میں 5 بار عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرتے ہیں، اپنے آپ کو چارج کرتے ہیں، اور یہ چارجنگ ہمیں فوکس کرنے میں اور اس کائنات کی روح سے جڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اور پھر ہم وہ اپنی خواہشیں جو کہ ہمارے لیے بہتر ہیں ہم دعا کے صورت میں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر ہمیں جب پکا یقین ہوتا ہے کہ ہماری یہ دعائیں قبول ہوں گی تو پھر وہ معجزات رونما ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے جب وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، جب وہ سچ بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رہیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، خلق خدا کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے آسانیاں مہیا کرتے رہیں۔ گوہر ایوب کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔